ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے، وفاقی وزراء اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو خیبر پختونخوا سندھ پنجاب سے جو قافلے آ رہے تھے، جو موٹر وے کے اوپر ہی پھنس گئے اور وہ بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکے، تو اس دن واقعی میں نظر آیا کہ پوری قوم جو ہے وہ کپتان کی کال کے اوپر اپنے کپتان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں قوم کا اور مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں۔ اس تقریر کے اندر جی وزیر اعظم نے ذکر کیا تھا ایک مراسلے کا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہے، صاف نظر آتا ہے کہ کوئی بین الاقوامی بیرونی ہاتھ بھی شامل ہیں یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد لوگوں نے بڑے سوالات پوچھے کہ جی نہیں وہ ہے تو دکھائیں۔ تو یہ خاص طور پہ کچھ باتیں اسی سلسلے میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اور ذرا میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس مراسلے کے اندر اس کا کون سے کردار ہیں باہر بیٹھے ہوئے جو اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اس بات کے اوپر آ جائیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آ کے خط ہمیں کیوں نہیں دے دیتے، ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھ دیتے۔ دیکھیں یہ جو ہے قومی راز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی سینسیٹیو نیچر کے ہوتے ہیں اور اس لیے بڑے واضح قوانین بھی اس کے لیے لکھے گئے ہیں کہ کون کس کے ساتھ یہ شیئر کیے جا سکتے ہیں، کس کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن وزیر اعظم نے آج یہ ضرور مجھے کہا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ حقیقت ہے اور میں خود اس کو دیکھ چکا ہوں، میں خود اس کی گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ حقیقت ہے۔ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو ان کے ذہن میں ایک یہ بھی خیال آیا ہے کہ ہم یہ تیار ہیں، یعنی وزیر اعظم تیار ہیں کہ اگر چاہیں تو وہ سوچ رہے تھے کہ کس کے ساتھ ہم یہ شیئر کریں، کس کو دکھایا جائے تو جس کے اوپر قوم کو اعتبار ہوگا۔ تو ایک ذہن میں ان کو یہ آیا کہ اگر ہم یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ دکھا دیں، ظاہر ہے ایک اعلیٰ ترین منصب ہے انصاف کا پاکستان کے اندر اور وہ بھی ایک بہت بڑی ایک کرسی ہے، ایک بہت بڑا عہدہ ہے جس کی ساکھ ہے اس ملک، اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی ذاتی طور پر بھی ایک بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے، بہت قابل احترام اور لوگ عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آج میں قوم کے سامنے ان کے بہاف پر یہ اعلان ضرور کروں کہ اگر اس کی ضرورت ہو اور اس سے لوگوں کی تسلی ہوتی ہے کہ واقعی میں کہ اس سے تصدیق کی جا سکتی ہے تو کم سے کم وزیر اعظم تیار ہیں یہ مراسلہ جو ہے یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ اب ذرا سا موٹا ظاہر ہے کہ اجازت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ کھل کے بات کر سکوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا دہرا دیں کہ اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور اس کی وہ حصہ جو عدم اعتماد سے جڑتا ہے اس کی سب سے اہم باتیں کیا ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات جو بہت قابل ذکر ہے اور بڑی غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ مراسلے کی تاریخ جو ہے وہ عدم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے کی ہے۔ ابھی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے یہ مراسلہ آیا ہے۔ تو یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تو اس کے بعد یہ مراسلہ بھیجا گیا، اور یہ اہم اس لیے ہے کہ اس مراسلے کے اندر براہ راست عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے۔ تو کوئی ابہام نہیں ہے اس کے اندر، اس کی تحریر کے اندر کہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ دوبارہ میں دہرا دوں قوم کے لیے کہ یہ لکھا جا رہا ہے مراسلہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے، اور اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے، بڑا واضح ذکر ہو رہا ہے اس بات کا کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم اس میں دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی، اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں۔ جس دھمکی کی بات کی وزیر اعظم نے وہ براہ راست عدم اعتماد کی تحریک سے جوڑ کر وزیر اعظم کے
वजीर आजम इमरान खान का वजीर आजम के मनसब पर बैठने से बराह रास्त जुड़ा हुआ ये मुरासला है जो भेजा गया। अब जाहिर है जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कुछ कानूनी बंदिशें भी होती हैं, तो जो शेयर किया गया है ये मुरासला वो सिर्फ जो आला तरीन सिविल मिलिट्री क़यादत है सिर्फ उनके तक महदूद रखा गया है। ये काबीना के भी ज़्यादातर तकरीबन तमाम ही आप समझ लें मेंबर्स जस्ट कुछ ही हैं जिनको पता है इस मुरासले के अंदर क्या लिखा हुआ है, बाकी किसी को भी नहीं पता। तो लेकिन जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर लोगों की इससे तसल्ली हो सकती है और लोगों को इस बात पर यकीन आ सकता है कि वो मुरासला रख दिया जाए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ये भी वो करने के लिए तैयार है। अब इससे ये तो मैंने बता दिया कि उस मुरासले के अंदर जो बुनियादी बात जो बात की जा रही है, वज़ीर आज़म ने जिस बात का जिक्र किया और वो बराह रास्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर जुड़ी हुई है, उसमें मुरासले में जो बातें की गई हैं, जिन चीज़ों का इजहार किया गया है वो उसमें बराह रास्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जिक्र हो रहा है। तो ये बहुत वाज़ेह है इस मुरासले से कि ये जो पैगाम भेजा जा रहा है, ये पैगाम जो है वो अदम एतमाद की तहरीक से जुड़ा हुआ, यानी बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, इनका आपस में राब्ता जो है वो हमें वाज़े तौर पे नज़र आता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ना सिर्फ इसलिए कि उसमें वाज़े तौर पर बात की गई है अदम एतमाद की तहरीक की, उसमें क्या अच्छा नतीजा, किस नतीजे को अच्छा समझा जाएगा, यानी अगर वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे तो वो एक अच्छा नतीजा होगा। और सबसे अहम कि ये कहा जा रहा है अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले। अब इसके अंदर किरदार कौन कौन है, उसमें एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है और वो नवाज शरीफ है। वो लंदन बैठे में वो बाहर मुलाकातें कर रहे हैं और वो भी वज़ीर आज़म जिस दिन चाहेंगे तो वो तमाम तफसील भी बता देंगे। ज़्यादातर तो उसमें से मीडिया के अंदर रिपोर्ट भी होती रही है कि किस किस से मिलते रहे हैं वो, और जो वो बातें करते रहे हैं ज़ाहिर है उनमें से एक का नतीजा जो है हमें यहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक की सूरत के अंदर हमें नज़र आ रहा है। जो PDM की सीनियर लीडरशिप है वो भी जाहिर है इस बात से ला इल्म नहीं है। वो जो कहते रहे हमारे MNA से जब बातचीत होती थी, मीडिया वालों के साथ बातचीत होती थी, तो वो जो कहते थे कि सारे मामला तय पा गए हैं, तो जाहिर है उनको भी पता है कि ये इसका क्या ताल्लुक है इस मुरासले के अंदर जो लिखा हुआ है उससे अदम एतमाद तहरीक का। अब इस सूरत हाल को देखते हुए जो सवाल पैदा होता है, सबसे पहले तो अवलीन ज़ाहिर है सबसे अहम तो ये कौम का एक कौमी मसला है, एक बहुत बड़ी एक चीज़ सामने आई है जिसका ताल्लुक पूरी कौम से। और वज़ीर आज़म जो हैं हमारे वो अवाम से मुंतखब होके आए हैं, वो अवाम को जवाब दे हैं, उनका ज़िंदगी का जो मिशन है वो पाकिस्तानी कौम के लिए जद्दोजहद करना है। तो इस अमानत को वो चाहते थे कि पाकिस्तानी अवाम तक भी पहुँचाएँ, वो क़यूद व ज़वाबित के अंदर रहते हुए जो कानून उनके ऊपर इत्तलाक करता है। तो वो ज़ाहिर है पूरी चीज़ जो है वो खुल के सामने नहीं बता रहे, लेकिन उनके ख्याल के अंदर ये ज़रूरी था कि पाकिस्तानी कौम को आगाह किया जाए कि हो क्या रहा है। अब पूरी कौम के लिए तो ये पैगाम था, लेकिन खुसूसी तौर पर वो मेंबर्स जो कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हों, उसके अंदर नाराज़ कुछ अराकीन हैं वो भी हैं, अपोजिशन के मेंबर्स भी जो हैं, हमारा मानना ये है कि इनकी बहुत बड़ी तादाद, शायद इनमें से तकरीबन तमाम जितने भी हैं सिवाय चंद लोगों के, किसी को भी ये नहीं मालूम कि इस अदम एतमाद की तहरीक के पीछे और क्या अनासिर मुलव्वस है। और जाहिर है ये नहीं चाहेंगे जानते बूझते हुए कि एक ऐसे इक़दाम का हिस्सा बने जिससे मुल्क के लिए ख़तरात पैदा होते हों, जहां पाकिस्तान की खुददारी और आज़ादी जो है उसके ऊपर कोई हर्फ आए। तो मुझे यकीन है कि ये तमाम हक़ाइक़ सामने आने के बाद जितने भी मेंबर हैं कौमी असम्बली के, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हुए हों,
وہ اس بات کے بارے میں سوچیں گے ضرور کہ کیا سوچتے سمجھتے جانتے بوجھتے ابھی تک تو وہ لا علمی کے اندر اس بات کا پتہ ہونے کے بغیر کہ اس کی بڑی پکچر کیا ہے اس کا حصہ ہیں، لیکن جب صورتحال سامنے آ گئی اور یہ صورتحال ہمیں نظر آ گئی کہ یہ کس طریقے سے یہ پورا کھیل بنایا گیا ہے، تو کیا وہ اس کا حصہ پھر بھی بننے کو تیار ہیں اور پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے اوپر جو حرف آئے گا، جو قدغن لگے گی، کیا یہ وہ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ اور امید یہ ہے، میں اپنے آپ کو کسی سے زیادہ محب وطن نہیں سمجھتا، میرے خیال میں جو بھی اسمبلی کے اندر الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ سب لوگ جو ہیں محب وطن ہوتے ہیں، یا اگر نہیں ہوں گے تو ان میں سے چند ہی ہوں گے ایسے جو نہ ہو، باقی بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں محب وطن لوگوں پر مشتمل ہے، اور یقیناً وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ صرف ایک اس میں بات کر دوں کہ صرف ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو ایک تو جس طرح اسد عمر صاحب نے کہا، چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہم یہ جوڈیشل فنکشن نہیں ہے ان کا، یہ ان کا ایک پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے جو وزیر اعظم صاحب نے اور آج جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں ہم نے سوچ بچار کی کہ کس کے ساتھ جو ہے یہ ایک اتنا کانٹینٹ جو ہے وہ شیئر کیا جا سکتا ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ آیا ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب سے ناٹ ایز اے جج آف سپریم کورٹ لیکن ایک پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہم شیئر کر بھی نہیں سکتے کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اس میں آ جاتا ہے، تو کانٹینٹ آپ شیئر نہیں کر سکتے، تو اس کو وہ پڑھ لیں اور ان کو بھی ذرا ایک نتائج اور اس سے جڑے معاملات جو ہیں ایک تو ان کو اس چیز کا جو ہے وہ پتہ چل جائے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیے جی، پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پہلی بار یہ نہیں ہے، 1951 میں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، ہمارے سامنے ہے جو کچھ ہوا، پھر ہم نے دیکھا جس طرح وزیر اعظم صاحب نے اس دن جلسے میں کہا، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کو پھانسی لگے، اور اس کے بعد پھر 88 میں آپ کے سامنے جب افغانستان کی صورتحال پلٹی تو جنرل ضیاء الحق کا طیارہ جو ہے وہ ہوا میں پھٹ گیا۔ اب یہ جو سارے ایک پاکستان کی ہسٹری ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ واقعہ ہونا، صرف یہ بات، یہ ہم سب، عمران خان کا جو اصل ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو وہ یہ ہے کہ وہ اتنا دلیر آدمی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے چیزیں رکھتا ہے، وہ عوام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یہ پہلی بار تو نہیں ہوا پاکستان میں پیچھے فیصلے جس طرح سے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کی اب ہسٹری کا پارٹ ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ایک ایسا لیڈر ہے جو اس وقت باہر کی کالیں نہیں لیتا، اس وقت پاکستان کا ایک ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہی بات اس وقت اس کو اس کے نتائج کی جو اس خط کے ذریعے ان نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے کہ آپ کی جو سیاست ہے وہ آپ کو کدھر لے کے جائے گی۔ ہمارا کام یہ ہے سیاسی جماعت کی حیثیت سے پاکستان کے لوگوں کے سامنے حق اور سچ رکھنا، فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے، پاکستان کے جو لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں انہوں نے کرنا۔ صاحب، آپ نے کافی ڈیٹیل سے چیزیں بتا دی، لیکن کیا اس خط کا تعلق وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورہ روس سے بھی ہے؟ جڑتا ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑا واضح طور پر اشارہ دے چکے تھے کہ ان کے دورے سے پہلے ایک اعلیٰ سطح رابطہ ہوا اور دورہ نہ کرنے کا کہا گیا۔ جی، وہ تو جیسے شاہ صاحب نے بتایا تھا وہ تو بالکل تھی خواہش، لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہماری خارجہ پالیسی کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق ہے، اس کے علاوہ مزید تفصیل جو ہے وہ اس میں نہیں جاؤں۔ سر، کون سے ایسے کردار ہیں جو اس خط کے پیچھے ہیں پولیٹیکلی اپوزیشن کے اندر، ان کو نام پہلے؟ دیکھیں، ہم نے تو کہا نا جو اس کے اندر جو پرنسپل کیریکٹر ہیں اپوزیشن کی طرف سے وہ تو نواز شریف ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے، ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں، اور کن کن ممالک کے ایجنسیوں کے ساتھ ہوتی رہی ہے وہ بھی آپ کو سب پتہ ہے، تو بنیادی طور پہ تو اس کے اندر کردار ان کا ہے۔ یہ اس کے علاوہ جو ہے ظاہر ہے جو پی ڈی ایم کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو قائل کرنے کے لیے اور ان کو یہ اعتماد دینے کے لیے کہ یہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں، یہ کامیاب ہوگی، میرے خیال میں وہ بڑا واضح ہے کہ، اور جس قسم کی وہ باتیں کرتے رہے وہ بڑا واضح ہے کہ وہ ان کو بھی اس کے بارے میں علم ہے۔ اس کے علاوہ یہ ظاہر ہے ایک ہم لوگ جو ہے مفروضے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں، میرا مفروضہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ممبران ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ ایک صرف عباس میں ایڈ کر دوں کہ عباس یہ دیکھیں جس طرح سے اسد صاحب نے پہلے کہا، یہ نو کانفیڈنس آنے سے پہلے کا خط ہے،
لیکن اس میں نو کانفیڈنس کی جو باتیں ہیں یا ڈیٹیلز ہیں یا مینشن ہے وہ کیا ہوا اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی نو کانفیڈنس کو پلان کر رہے تھے, اور میں اسی لیے اس وقت سب کو کہہ رہا تھا نواز شریف کو باہر نہ جانے دو, کیونکہ اس طرح کے لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک اسٹوٹ بن جاتے ہیں, وہ ان کے اعلیٰ بن جاتے ہیں. سو جب آپ نے نواز شریف وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, جو بہت ساری رپورٹ بھی ہوئی ہیں جس میں ان کی اسرائیلی جو سفارتکار ہیں ان سے ملاقاتیں ہیں, باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہیں, اس کے بعد یہ جو خط ہمیں آیا ہے اس میں نو کانفیڈنس سے پہلے آیا ہے لیکن نو کانفیڈنس کا ذکر ہے. یہ پرابلمٹک چیز ہے سارے کی ساری اس میں. اچھا سر, میرے سوال کے دو حصے ہیں. ایک تو وہ میڈیا کے لوگ جو اپوزیشن کی ترجمانی باقاعدہ کرتے رہے, انہوں نے وزیر اعظم کی اسپیچ کے فوراً بعد یہ کہا کہ ان کو بھی اس